لگتا ہے آپ کو؟ نواز شریف تو گیا نہیں ہے، وہ تو میرے خیال میں کوئی ٹورنامنٹ ہے کبوتر بازی کا، اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ ابھی بھی نظام جو ہے وہ نواز شریف کی زبان کے تابع ہیں۔ آج اپنے خلاف دائر کردہ جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ چیلنج کیے تھے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، میڈم سمن رفت صاحبہ کی عدالت میں آج مقرر تھے، اور فاضل عدالت نے جو ہے پولیس اور ایف آئی اے کی جزوی رپورٹیں یہاں پہ پریزنٹ ہوئی ہے، اور اب جو ہے چند دنوں میں یہ کیس دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ آج کل دہشت گردی کی عدالتوں میں دہشت گرد نہیں پائے جاتے ہیں، ہم پائے جاتے ہیں، کیونکہ دہشت گرد جو ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، دہشت گردیاں کر رہے ہیں، اور جن کو پکڑنا تھا ان کو چھوڑ کے یہ سارے ریاستی ادارے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، لیڈرز، عمائدین، خواتین ان کے پیچھے لگے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی ہمارے کم و بیش کوئی 1000 سے زیادہ ورکرز کے کیسز جو ہیں وہ ATC-1 میں لگے ہوئے ہیں، اور ظلم کی حد یہ کر دیتے ہیں کہ ایک کیس میں جو ورکر ایک تھانے میں مثال کے طور پہ سنجانی تھانے کے FIR میں گرفتار ہیں تو اسی روز ان کو سنبل تھانے کے FIR میں ملوث کرنے کے لیے درخواست دے دیتے ہیں عدالت کو کہ جی اب وہاں پہ ان کی شناخت پریڈ کرانی ہے۔ شناخت پریڈ کے نام پہ AC یا مجسٹریٹ جو ہیں وہ 15-20 دن کی تاریخ دے دیتا ہے، پھر جب وہاں سے یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے اور ضمانت ہوتی ہے تو پھر درخواست دیتے ہیں کہ اب جی کوئی حصار کے تھانے میں ان کی شناخت پریڈ کرانی ہے۔ تو یہی کام انہوں نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کے ساتھ کیا۔ اپنی گاڑی پہ پولیس نے گولیاں مار دی اور کہا جی کہ یہ بھاگنا چاہتے تھے، سرکاری ملازمین ہیں اور آئے تھے فرسٹ ایڈ دینے کے لیے زخمیوں کو، یہ کہاں بھاگتے؟ عقل مانتی ہے یہ کہ یہ پولیس پہ حملہ آور ہوتے، اور پھر پولیس جو ہے ہمیشہ معجزانہ طور پہ بچ جاتی ہے، گاڑی کو گولیاں لگ گئی۔ تو لہذا اسلام آباد پولیس کی یہ جو کرتوت ہیں، یہ جو ہتھکنڈے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہیں، اور یہ لوگ چھوٹ تو جائیں گے لیکن جو تذلیل ہو رہی ہے یہ 2-2 3-3 ماہ اپنے بچوں سے دور، 1122 کے جو اہلکار ہیں وہ بیچارے ابھی تک اپنے وردیوں میں ہیں، تو حوالاتوں میں ایک تھانے سے دوسرے تھانے ان کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ پھر ہمارے MPs جو ہیں جن کی بیلیں ہو گئی ان کو بھی پھر نئے مقدمے میں ملوث کر دیا، انور زیب خان کو، ملک لیاقت کو اور دیگران کو۔ یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں مملکت خداداد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد ہمارے مایہ ناز کبوتر باز تو چلے گئے انگلینڈ، اور جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو وہ تشریف لے آئے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، اور جو ہی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس کا بوریا بستر گول ہوا تو حضرت بھی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کا موجودہ اب عدالتی نظام پہ اعتماد نہیں رہا، جو اعتماد ان کا قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ پہ تھا، اور یہ چیف جسٹس صاحب نے جو کانسٹیٹیوشنل جو کیسز کی بینچز کی کمیٹی میں سینیارٹی کے اصول کو ملوث خاطر رکھا ہے، یہ تاثر قطعاً غلط ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس صاحب کی مخالف ہیں۔ کوئی ہمارا اختلاف ذاتی اور نہ کبھی ہم نے ان کے فیصلوں میں اناد یا تعصب دیکھا ہے، خصوصاً PTI کے فیصلوں کے حوالے سے۔ یہ امید ہماری ضرور ہے کہ ان کے پیشرو کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سپریم کورٹ میں سوتیلی ماں کا برتاؤ روا رکھا گیا، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ جو تھا یا وہ اس کی ذات وہ ایک پراسیکیوٹر کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ہم سے نشان چھیننا ہو یا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کیس تھا یا اغوا برائے بیان جو تھے یا امیدواروں سے جو چینہ جبتی ہوتی تھی کاغذات کی، یہ سارے کیسز ان کی عدالت میں لگے تھے۔ ہمارے وکلاء کی توہین کرتے تھے، تضحیک کرتے تھے، اور خان کے وہ ذاتی دشمن بنے ہوئے تھے۔ کسی اخلاقیات اور انصاف کے کسی مروج اصول کے تحت وہ کسی ایسے کیس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔
جو خان سے ریلیٹڈ ہو یا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہو۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جسٹس گلزار کی سربراہی میں فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ایسے کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو نہ سپریم کورٹ کا احترام ملوذ خاطر تھا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا وہ، اور ابھی 8 ممبر بینچ جو لارجر بینچ ہے اس کے فیصلے کی تصدیق انہوں نے کس طرح کی ہے؟ لہذا ایک نفسیاتی بیمار تھا، اور وہ جب گیا ہے تو اس کے اہل خانہ، بچوں اور ان کی جو ٹرولنگ ہوئی ہے، میں ہمیشہ ٹرولنگ کا مخالف رہا ہوں، لیکن اس کی ٹرولنگ پہ یا اس کے ساتھ جو رویہ برتا گیا ہے اس پہ مجھے دلی سکون ہوا ہے۔ تمام مناصب پہ بیٹھنے والے لوگ یہ سن لیں کہ ایک دن آپ لوگوں نے یہ روز بھی دیکھنا ہے جب پبلک میں آپ نے جانا ہے اور پبلک نے آپ کو آپ کے کردار کا آئینہ دکھانا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی رویے کے حقدار ہیں، ان کی پبلک میں ہر جگہ پہ ان کو آئینہ دکھانا چاہیے تاکہ یہ لوگ جب مناصب پہ ہو تو ظلم نہ کریں، ان کو نظر آئے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے میں نے پی ایم ایل این کیا تھا، تارڑ صاحب کے خلاف کچھ لوگوں نے اس کی ٹرولنگ کی تھی، میں نے اس کی مذمت کی تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص جو منصب کے منصب پہ براجمان تھا، اور اس نے جو انصاف کا ریپ کیا، جس انداز میں اس نے بنیادی حقوق، انسانی حقوق اور پاکستان کی عدالتی تاریخ پہ جو اس نے تازیانے جو ہیں لگائے ہیں، جو سپریم کورٹ کی طاقت کو توڑا ہے۔ نواز شریف تو گیا نہیں ہے، وہ تو میرے خیال میں کوئی ٹورنامنٹ ہے کبوتر بازی کا، اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ ابھی بھی نظام جو ہیں وہ نواز شریف کی زبان کے تابع ہیں۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے اسمبلی میں ہو، حکومت میں ہو، تمام ادارے اس کی جنبش آبرو کے اشارے کے منتظر ہیں۔ لہذا شاید وہ کسی وقت پہ اپنے آپ کو وزیر اعظم نہ بنانے پہ کوئی اظہار ناراضگی ظاہر کر دے، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا جو تغیر ہوا ہے، ہاں البتہ ایک امید ہماری پیدا ہوئی ہے، جو تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ تھی عدلیہ کی، وہ شاید اب یہ ساکھ مزید گرنا تھم جائے۔ یہ جو ٹریبیونل میں سویلین کا مقدمہ ہے جو تقریباً سال ہوا ہے اور نہیں لگ رہا ہے، وہ مقرر ہو جائے، اور سپریم کورٹ کا جو کورٹ نمبر 1 جو ناانصافی کا منبع بنا ہوا تھا، وہ اب انشاءاللہ انصاف کی ایک نوید دے گا۔ میرا خیال یہ ہے، جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ منصور علی شاہ کو ہٹا کے کسی اور جج صاحب کو، یا پھر جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو لانے سے شاید ان کے کوئی مقاصد پورے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اللہ نے جو کرنا تھا وہ ہو گیا، اور جو ابتدائی